اس طرح کئی الزامات ہیں، اکابرین پر لگے ہیں، علماء پر لگے ہیں، اولیاء پر لگے ہیں. آپ کے سامنے ہوگا سارا مسئلہ. مثلاً آج کل یوٹیوب پر ایک مرزا صاحب نام سے، جیسے وہ گیلانی صاحب کہہ رہے تھے نا، اجی کئی مرزے نے، ایک مرزا صاحب ایک اعتراض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، چینل والے مرزے. وہ کی کہنے نے، وہ کہتے ہیں بھائی علماء دیوبند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی تو اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تھے، اور پھر اس پر وہ واقعات دیتے ہیں اور رسائل دکھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ ان کی کتابوں میں نہ لکھا ہوا ہو، میری سزا جو دینا چاہیں دے دیں. ہم کہتے ہیں جناب من، یا تو بندے کے پاس اتنا دماغ ہو، عقل ہو، سوچ ہو، فہم و فراست و تدبر و علم ہو، پھر بندہ اس میدان کا شاہ سوار بنے. اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے نا، تو پھر اس کو اس میدان میں نہیں آنا چاہیے. رسالت مآب نے ہمیں خود فرمایا ہے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. تمہاری جان میں طاقت ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کر سکو تو شادی کرو. فمن لم یستطع، تمہیں کمزوری سے واسطہ پڑ چکا ہے، یہ طاقت نہیں ہے، فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، پھر روزے رکھ لو، کسی کی بچی کی عزت کو برباد نہ کرو. یہ تو ایک نکاح کی بات ہے جہاں دو افراد میں ریلیشن شپ ہے، حلال ریلیشن شپ میں. اور اس کو کس نے کہا ہے؟ جس کے پاس علم نہ ہو وہ میدان علماء میں آ کر تب آزمائی کرتا پھرے. یا تو علم ہو. پہلے میرا سوال ہے کہ انجینئر صاحب عالم بھی ہیں؟ جی نہیں. حافظ بھی ہیں؟ جی نہیں. قاری بھی ہیں؟ جی نہیں. مفتی بھی ہیں؟ جی نہیں. محدث بھی ہیں؟ جی نہیں. مفسر بھی ہیں؟ جی نہیں. علماء کے ہاں 8 سالہ عالم کورس ہے، انہوں نے 8 دن بھی مدرسے میں جا کے پڑھا ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں. 5 مختلف تخصصات ہیں، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الافتاء، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الدعوت والتحقیق، تخصص فی التفسیر. ان تخصصات میں کوئی ایک تخصص کیا ہے اسپیشلائزیشن کا کورس ایکول ٹو پی ایچ ڈی؟ کہتے ہیں جی نہیں کیا. اچھا، اس سے بھی ہٹ کے کتاب القضاء میں قاضی کا کورس کیا ہے کہ پاور آف دا ڈیسیجن، فیصلے کی قوت ہو؟ کہتے ہیں جی نہیں. تو پھر انہیں کس نے کہا آپ آ جائیے؟ عالم بھی ہو، انجینئر بھی ہو، پھر تو بہت اچھا. حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، نو ڈاؤٹ، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مرزا علی صاحب تو جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے، اس لیے ان کو یہ ٹھوکر لگی ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا مسئلہ ہے، یہ اگر حقیقت میں سامنے آ جاتا تو اعتراض نہ رہتا. کہتے ہیں ہوا انجینئر ہی خود ساختہ نہیں. میں نے کہا یہ حقیقت سامنے آ جاتی تو بات نہ بنتی. جی وہ کیا؟ سنیں، ایک شخص ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہوتا ہے. بیعت ہونے کے بعد درود پاک پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اس بندے نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، سنے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں وہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے اور حضرت رسول اللہ کے نام پہ اپنے پیر کا نام اشرف علی پڑھ رہا ہے خواب میں. تو بہت پریشان ہے کہ کیا کر رہا ہوں. اسی اثناء میں اس کی آنکھ کھلی اور خواب کا اثر جسم پہ اتنا تھا کہ وہی لفظ پڑھ رہا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ خواب میں ڈرے نا اور آپ کی آنکھ کھلے تو بندے پہ گھبراہٹ جسم پہ محسوس ہو رہی ہوتی. یا خواب میں کبھی خوش ہونا تو بعض اوقات بندے کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی. اللہ جس کو نصیب کرے کبھی رسالت مآب علیہ السلام کی زیارت ہو نا تو اٹھنے کے بعد بھی وہ چاشنی موجود ہوتی تو اثر رہتا ہے. تو بندہ کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی نا وہی غلط کلمہ پڑھنے والی کیفیت میرے اوپر چل رہی ہے اور میں منہ سے کہہ رہا ہوں، میں زبان پکڑتا ہوں، کیا ہو گیا تجھے بابا، کیا غلط پڑھ رہا ہے؟ زبان پکڑتا ہوں، رکتا شکتا کچھ بھی نہیں ہے، میرے اوپر اثر ہے، ہو رہا ہے. آخر ایک وقت میں جا کر رکا، مجھے اس خواب کی تعبیر دے دے. اب اکاڑا کے مسلمانوں مجھے جواب دو، یہ بندہ حضرت تھانوی کو نبی مانتا ہے، حضرت تھانوی کے کلمے کو کلمہ مانتا ہے. وہ تو خود کہہ رہا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، میں ٹھیک پڑھنا چاہتا ہوں نہیں پڑھ سکتا. اس کا معنی ہے وہ ٹھیک کلمہ تو محمد الرسول اللہ سمجھتا ہے. یہ بیچارہ مجبوری میں بیٹھا ہے. تو اب اسے یہ بات کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ تو غلط کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ تو وہ پہلے مان چکا ہے.
اسے تو صرف تعبیر ہی دینی ہے نا. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ خواب کے علوم خواب کے ہوتے ہیں. تعبیر کے اصولوں کے مطابق بات یہ ہے کہ جس شیخ سے تم بیعت میں ہو تمہارا شیخ متبع سنت ہے. ہو گئی بات. اب مرزا صاحب آ گئے, اے تواڈے بابے اپنے نام دا کلمہ پڑھاندے سن. میں نے کہا بھائی اسے کلمہ پڑھانا نہیں کہتے. اگر اسے کلمہ پڑھانا کہتے نا, حضرت تھانوی کی 83 سالہ زندگی ہے, کلمہ تو ہر وقت پڑھا جاتا ہے, اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت پڑھا جاتا ہے. یہ پوری زندگی کی ایک وجہ کا واقعہ ہے, اسے کلمہ نہیں کہتے. کلمہ ہوتا تو ہر مرید کو پڑھایا جاتا, کلمہ ہوتا تو ہر جگہ پڑھایا جاتا. یہ پوری زندگی میں خواب کا ایک واقعہ ہے. اور جناب من آپ کو معبرین کے علم تعبیر کا علم ہوتا تو آپ یہ اعتراض نہ کرتے.